آج ایک چودھری آیا میرے پاس، تو اس نے کہا جی میں پیروں کے پاس گیا، میں نے کہا میرے پاس آیا پھر نہیں جانا، جھوٹے پیروں کی تمہیں دو نشانیاں بتا دوں، ایک تو حساب کرے وہ بھی جھوٹا لانتی، اور جو کرائے وہ بھی بے ایمان۔ دوسرے جھوٹے پیر کی میں نے نشانی بتائی کہ تعویذ کلام کر کے پیسے مانگے، وضاحت سے سمجھایا۔ میں نے کہا میں نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے پھر بتائیں، میری سمجھ نہیں آیا، اس کا خیال ادھر نہیں تھا۔ میں بات کرتا رہوں آپ کا خیال دوسری طرف ہو تو یہی حال ہوگا۔ دوسری بار میں انہیں اس کو بتایا کہ جھوٹے پیر کی نشانی ہے کہ حساب کرے، دوسرا تعویذ کلام دے کر پیسے مانگے، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ اب تو بتا۔ اس نے کہا پہلی تو بات کر دی کہ ایک تو جھوٹا پیر ہے جو حساب کرے، اور دوسرا جھوٹا ہے جو پیسے لے، زمین آسمان کا فرق۔ میں نے کہا پھر تو نے میری بات نہیں سمجھی، پیسے مانگنے اور لینے میں بڑا فرق ہے، لیتے تو بزرگ بھی آئے ہیں، میں نے کہا ہے پیسے مانگے اور تو کہتا ہے پیسے لے۔ تیسری بار سمجھایا تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اس لیے مہربانی کر کے توجہ دینا کہ ڈرامے دیکھنے والی قوم، دین کی بات ہم کیا سمجھیں؟ ہماری نگاہ پلٹ دی گئی، جس سے پوچھو وہ کہے گا، خاص طور سے بریلوی جی مولوی خراب ہے، او یہودی کہتا ہے بھی تم کہو مولوی خراب ہے، یعنی بھیڑ خراب ہے، بھیڑیا جو ہے وہ اچھا ہے۔ اتنا قوم کو عقل نہیں کہ 100 مولوی اکٹھا ہو ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتا۔ ایمان سے کہو کرا سکتا ہے وہی؟ 100 مولوی اکٹھا ہو ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا، پڑھا سکتا ہے؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا قوم کو ماننے نہ ماننے میں آزادی ہے، اور مولوی منانے میں کمزور ہے۔ کمزور پر گرفت کرنا بزدل کا کام، اور آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام۔ یہ ایک موضوع ہے، اگر بندہ بیان کرے تخصیص کا موضوع ہے تو اسی میں ہی وقت لگ جائے۔ 8-7 سوال مجھے پرچی میں دے گئے ہیں بندے نے، میں آ رہا تھا پرچی دے کر فوراً نکل گیا۔ سوال بیر سے گہرے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کوئی سکولی ہے، دیوبند ہے، بریلوی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، ایسے سوال ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، بریلوی بھی کہہ سکتے ہیں، سکولی بھی کہہ سکتے ہیں، اور دیوبند بھی کہہ سکتے ہیں، اور لا مذہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ گناہ کس پر حرام ہے۔ اتنا عمر گزر چکی، کوئی کہتا ہے عالم پر حرام ہے، کوئی کہتا ہے حاجی پر حرام ہے، کوئی کہتا ہے حافظ پر حرام ہے، کوئی کہتا ہے نمازی پر حرام ہے۔ حقائق میں ہے کہ گناہ حرام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا ہے اس پر حرام۔ حافظ ہے، حاجی ہے، داڑھی والا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس پر گناہ حرام ہوگا؟ کیونکہ لوگ علم کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ کلمے سے بھی ساری دنیا کے علم پڑھو، کلمہ نہ پڑھو تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔
بہو سلطان نے فرمایا دوئے جہان کلمے دے اندر کی جانے خلقت بولی ہوں۔ مسلمانوں کلمہ ایسا زنجیر ہے، فرائض کا بھی بادشاہ ہے اور واجبات کا بھی بادشاہ اور سنن کا بھی بادشاہ ہے۔ ارے جو بادشاہ کو کچھ نہ سمجھے سپاہی پر اڑ جائے اس جیسا بھی بے وقوف ہے کوئی؟ یہ کلمہ ایسا زنجیر ہے کہ فرائض بھی اس کے ساتھ اہمیت پاتے ہیں، واجبات بھی اس کے ساتھ ہو کر اہمیت، سنت بھی، فرض واجب سنن مؤکدہ میں عام مومن کو چھٹی نہیں ہے۔ غور کر کے سن لو، فرض، فرائض، واجبات سنن مؤکدہ میں عام بندے کو بھی چھٹی نہیں ہے، سنن غیر مؤکدہ میں چھٹی ہے۔ داڑھی والوں پر گناہ حرام ہوتا تو سکھوں کا پہلا نمبر ہوتا، حاجیوں پر ہوتا تو کافر سارے حج کے لواز ماز سبیل تک خود کرتے تھے، حافظوں پر ہوتا تو توریت انجیل کے حافظ مارے گئے۔ بلال حبشی کلمہ پڑھ کے فرشتوں سے بھی زیادہ شان پاتے ہیں۔ یہ ایسا زنجیر ہے، وضاحت کے لیے بہت وقت ہے۔ کلمے کا معنی کیا ہے؟ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے آخری ہے بولا کرو۔ فتاوی غیاث میں ہے کہ لوگ تعریف کریں گے، اذانیں دیں گے، کفر کریں گے، جس طرح آپ نے نعت خانے سنے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، لا معنی نہیں یعنی اللہ کے حبیب نہیں ہیں، یہ ہے نعت کا، کفر کرتے ہیں۔ ایسے ہے نا حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ۔ اذانیں بھی اسی طرح اشہد اللہ، اور ٹی وی والی اذان یہودی نے مت مار دی، فتاوی غیاث میں آئے کہ اذانہ دیں گے اور کفر کریں گے، کو کھا گئے۔ ایمان سے کہو مسلمان کو، یا بیٹھے ہو گئے کوئی سمجھ اپنے دین کی، کہ ان امتا کو ان امتو پڑھو کفر ہے، عربی میں اتنا باریکی ہے کہ زبر زیر، اور ایمان سے جہاں حرف چلا جائے معنی تو تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری فقہ کا فتویٰ ہے کہ جو ذبح کرتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ذبیحہ حرام ہے، جب تک یہ نہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ ایسی باتیں سن کر جائیں گے آپ انشاءاللہ، تو ہے بولا کرو السلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب لا کہو گے، لا منع نہیں، نہ حبیب ہے نہ رسول ہے، تو اس نعت کا آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ وہ تو فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ توحید اذانیں ہیں، توحید کا انکار ہے، رسالت کا بھی انکار ہے۔ تو اصل چیز کلمہ شریف ہے۔ مسلمانوں، میں ترستا ہوں کہ یا رب العالمین مجھے کوئی ایک ایسا مسلمان دکھا دے پاکستان میں جو کہے اور تجھے شرم نہیں آتی، تو محمد کا کلمہ پڑھ کے گناہ کرتا ہے، ترستا ہے دل۔ یا اللہ کوئی ایسا کلمہ مومن دکھا دے جو ایسا کہتا ہو، میں ایک بار کانوں سے سن لوں کہ وہ کہے تو کلمہ محمد کا پڑھ کے گناہ کرتا ہے۔ ذنب الجاہل ذنبان اور ذنب العالم ذنبن، جاہل کے گناہ دو اور عالم کا گناہ ایک۔ عالم نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ کو پکڑا جائے گا، غیر عالم نے جھوٹ بولا، مسئلہ بتا رہا ہوں، وہ جھوٹ کو بھی پکڑا جائے گا اور علم نہ پڑھنے کو بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ نہیں سکول والا علم شاید کہہ دو،
یہ نہیں ہے. یہ تو میں سکول میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم, ماسٹر بولے کیسے ہیں, میں نے کہا جی علماء کی زیارت کرنے آئے. اور 2 ماسٹر اٹھ کھڑے ہوئے, بچے میری طرف توجہ. یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بزرگ تو یہ ابھی طرح مذاق کا سامنا ہے, سفید ریش ہے, ہم عالم ہیں, یہ عالم تمہیں نظر آتے ہیں. اور دیکھو قوم کتنا ہم بے وقوف بن چکے ہیں, ذرا اندر تو لگاؤ, اندر اپنے کو تو دیکھو, دل کے اندھے ہو گئے ہیں. ارے دیوار پر تو لکھا ہوا ہے رب زدنی علما, العلم نور. میں نے انہیں عالم کہا, میرے ساتھ لڑتے تھے. ارے ظالمو, یا دیوار سے علم کا حرف میز تو, یا تمہارے شاگرد عالم ہیں انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو. دکھ قوم کے ساتھ دھوکھا. تو ہر چیز کلمہ بادشاہ ہے. ایک جانور زنجیر توڑ لیتا ہے, قوم خاموش بیٹھی ہے. اگر وہ کچا تاغا توڑ دے تو قوم شور, یہ جانور اس نے کچا تاغا ہی توڑ دیا. ارے خدا کی قسم, کلمے کے مقابلے میں کلمہ ہے اس زنجیر کے ساتھ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, داڑھی ہے. اگر یہ زنجیر نہیں ہے تو پھر سب چیز کچی تاغے جتنا بھی اس کی طاقت نہیں ہے. دوئے جان کلمے دے اندر کی جانے خلقت بھولی ہوں. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. ایمان سے کہو کوئی بات یار میری غلط ہو تو میں چلا جاؤں, پھر سوال نہیں کرنا. کیا داڑھی والا گناہ کرے طنز نہیں کرتے؟ ہاتھ جا نہیں کی. وہ عوام طنز نہیں کرتی داڑھی والا گناہ کرے تو بولو تو صحیح, مجھے پتہ لگے میری بات کو جا کر رہی ہے. کرتی ہے طنز. اچھا داڑھی کیا ہے, شادی کیا ہے, وہ کس کی سنت ہے؟ مالو کمار کی. ارے اس نبی کی سنت ہے جس کی داڑھی سنت ہے. داڑھی والے کو تو ظالمو طنز کرتے ہو, شادی والے کو کچھ نہیں کہتے, وہ سنت نہیں ہے. النکاح سنتی. میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی والے کو نہ کہو, بلکہ کلمے والے کو کہو. میں تو یہ کہوں گا, مگر تمہارا بد عقیدہ یہ ہے کہ داڑھی والے پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ جی سنت کا احترام نہیں کرتا, اور شادی والے پر نہیں کرتے. کیوں؟ خود آتی ہے کون؟ کیا اس کے نام ایمان ہے؟ اس کے نام انصاف ہے. شادی والے کو بھی جوتے مارو, داڑھی والے کو بھی, بلکہ کلمے پڑھنے والے کو جوتے مارو. اصل عقیدہ تو یہی ہے. اب ایسی قوم کے آگے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تقریر تبلیغ بند کر رکھی ہے. میرے پاس بھیجا ہے کہ تقریر تم نے کیوں بند کی, یہ پرچی بھیجی ہے اوپر اوپر. تم تو حق کہنے والے تھے, چیف صاحب کو کیوں روکا؟ اب وہ بیٹھا ہوگا کان کھول کر سن لے. تمہیں جو تقریر کا پتہ نہیں اور تبلیغ کا پتہ نہیں, کوئی اٹھ کر مجھے یہ بتا دے تقریر اور تبلیغ میں کیا فرق ہے. تقریر ہوتی ہے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کرنا, اور تبلیغ ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, برائی سے روکنا, اچھائی کا حکم کرنا. پھر اس کا تیسرا جو تبلیغ کا ہے, 2 کو ہر ایک کو پتا ہے, تیسرا جز ہے باطل والوں سے ٹوٹ جانا, یہ ہے تبلیغ. یہ بڑا جز ہے. اس کو یہ پتہ نہیں, سوال کر رہا ہوں. ارے تبلیغ کے 2 جز ہیں, کان کھول کر سن لے. ایک تو دین کا ہر پہلو بیان کرنا, یہ فرض ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرنا, یوں ہی میں دین کا ہر پہلو بیان کرنا یہ فرض ہے, اور ہر ایک تک پہنچانا یہ فرض نہیں ہے. یہ تو نبیوں سے نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی سطح پر تبلیغ کر دینا, جس طرح قربان جاواں
سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے. وما علی الرسول الا البلاغ، میرے رسولوں پر نہیں مگر تبلیغ. قتلهم الانبیاء بغیر حق، تبلیغ کرتے تھے انبیاء قتل ہو جاتے تھے. تبلیغ وہ چیز ہے، ارے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا 1000 حصہ زیادہ ثواب ہے امر بالمعروف سے نہی عن المنکر کرنا، 1000 حصہ. اور جہاد اس پر آتا ہے، برائی کے روکنے پر. تو اللہ کا بندہ چیز صاحب نے تبلیغ دین کا ہر پہلو بیان کر دیا. اور تبلیغ یہ نہیں کہ غریبوں کو نہ، برائی سے روکو، اچھائی سے روکو. امیر غریب ایم این ایم پی اے بادشاہ دنیا کو پوری کو کرو، اوپر کی سطح سے نیچے خود بخود پہنچ جاتا ہے. اور تبلیغ کے اثرات ہوتے ہیں، باطل جو ہے حق سے ٹوٹ. آپ کسی کو مار دیں، قتل کر دیں، پھر کہیں کہ آئندہ ہم آپ کے مقتول کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ راضی ہوگا؟ یار بولتے نہیں. ہاں نہیں، کیونکہ وہ کہے گا قتل تو کر دیا اور کیا کرے گے. ارے تبلیغ سے باطل قتل ہو جاتا ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، محبوبہ فرما دے میں ملت ابراہیمی پر ہوں. اللہ ارے ملت ابراہیمی ہے بتوں کو توڑنا اور نمرود سے ٹکرانا. اوپر والی سطح پر تبلیغ کرنا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں یہ بات کرتا ہوں ان سے جو مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولوی معاشرے کا ذمہ دار ہے، انہیں دیکھا ہی نہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہ آپ نے سردار قریش سے ٹکراؤ لیا، مولویوں سے نہیں لیا. معاشرے کے ذمہ دار مولوی ہوتے تو مولوی کو نہ مارتے آج کل. کیوں؟ معاشرہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے بغیر عوام کی اصلاح ہو سکتی نہیں. اور معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، جب تک معاملات ہاتھ میں نہ لائیں عوام کو سکون نہیں آتا. یہ دونوں چیزیں حکومت کے پاس ہیں. فوجیں جو جاتی تھی وہ فوجیں سے لڑتی تھی یا مولویوں سے لڑتی تھی؟ تو معلوم ہوا یہ اپنے نبی سے بھی سمجھدار ہیں جو مولوی کو معاشرے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. نعوذ باللہ. سنت رسول دیکھو، رسول کی سنت بنتی ہے، باقی کسی کی سنت نہیں بنتی. جس طرح معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قوالی یہ آپ نے سنی تھی. اور بے وقوف، تجھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ والا اور کوئی کام پسند نہیں آیا؟ فتاوا ہے کہ جو لوگ آسان کام چن لیتے ہیں اور مشکل، وہ ان کے منہ پر مارا جائے گا، کوئی ثواب نہیں ہے. پہلے تو آپ نے سنی نہیں ہے، غور سے سننا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت قوالی نہیں تھی تو لوگ قوالی کے بہانے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ انہیں کلمہ پڑھا کے بھیج دیتے تھے. 80 لاکھ کے مسلمان کیا. وجہ تھی کہ لوگ اکٹھے ہو. اجبال یزید کنجری کے پاس کیا ہم جا سکتے ہیں؟ دوسرا اگر آپ نے سنی ہے، مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ولی کوئی نبی نہیں ہوتا. ارے سنت نبی کی چلتی ہے، کسی ولی کی نہیں چلتی. بات سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا بھی ہے تو اس کی سنت نہیں چلے گی. سنت صرف نبی کی چلتی ہے. اس لیے حکم ہے ولی جو کام کرے نہ کرو، جو حکم کرے کرو. یہ نبی اور ولی میں فرق ہے. علماء پیر نام نہاد معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر دیتے ہیں. خیر، مجھ پر سوال لکھا گیا کہ گستاخ رسول کو، یہ پہلے بھی اٹھا تھا کہ گستاخ رسول کو سزا کیوں دیتے ہو؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سننا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو معاف کر دیتے تھے، یہ نواز کے دور میں نام نہاد علماء نے تقریر کی تھی اور یہی بات دلیل دی تھی.
مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، وہ اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں۔ اگر آپ میں ایمان ہے تو یہ بات کافی ہے۔ اس میں سنت یہ بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کر دیں۔ بات نہیں سمجھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو نہ خدا نے معاف کیا، نہ صحابہ میں نے معاف کیا، نہ ائمہ نے معاف کیا، نہ ہم معاف کرتے ہیں۔ ظالمو، نبی جو کام کرے سنت بنتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کر دیں۔ یہ تو نہیں اپناتے، اپنے دشمن زبانی بیلے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیتے ہیں، مار مار کر ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ گستاخ رسول وہ جو آئے، دو کافر اور منافق تھا، ایک مسلمان ظاہری قید کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، وہ حضرت امیر عمر صاحب کے پاس گئے۔ اس نے کہا میں حضرت جو موصلہ تھا، حضرت امیر عمر کا فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو گئے، وہ کافر کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ گئے، تلوار لے آئے، اس کا سر اڑا دیا۔ کہا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں، عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کدو شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ایک بندے نے کہا مجھے نہیں بھاتا، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اس کو پسند تھا، اس وقت اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر توہین کی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو معاف ہے۔ ہاں، یہ گستاخ رسول کے قانون کو ختم کرنے کے لیے مولویوں نے نام نہاد۔ اب اس کا پتہ نہیں لگتا مجھے یہ سکول والا ہے یا دیوبند ہے یا بریلوی ہے۔ پھر کہتا ہے جی جمعہ کی چھٹی جو نواز نے بند کی، اس کا تو قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بات صحیح ہے۔ بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جب اذان ہو دوڑو، کاروبار چھوڑ دو۔ اگر چھٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا؟ قرآن میں جمعہ کی چھٹی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، غور سے سننا، ہم بھی، لیکن ہمارا بھی سوال ہے ان مولویوں پر، آگے تو نہیں گئے، قوم کو نہیں بتایا۔ ارے ظالمو، جمعہ کی چھٹی قرآن میں نہیں ہے تو اتوار کی چھٹی کہاں سے ہے؟ نہیں سمجھی بات؟ بیٹھا ہے، غور سے سنا ان کو، جو اس نے سوال کیا ہے اپنے سوالوں کو، میرا خیال موضوع اور تھا لیکن میں جواب نہ دوں، وہ اوپر کہے گا جی میں نے لکھا ہے، ان کے پاس جواب نہیں تھے۔ یہ تو ویسے ہیں، سمجھ آئی بات؟ جمعہ کی چھٹی قرآن میں نہیں ہے تو اتوار کی چھٹی کون سے قرآن سے نکالی ہے؟ پھر کوئی چھٹی نہ کرو، اگر کرنی ہے تو ہمارا عید کا دن ہے تو جمعہ سے کرنی ہے۔ سمجھ آئی ہے نہیں بات؟ اب کہتا ہے جی آذر جو تھا اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا تو آپ نے دعا میں ابی کا حرف کیوں استعمال کیا؟ یہ بات بھی سن لے، غور سے سن لے یار، سوال جو کیا ہے توجہ سے سننا، یہ نہ کہنا کہ مجھے جواب ہی نہیں ملے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابی کا حرف آذر کو استعمال کیا اور اللہ نے یہ دعا رد فرما دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے والد جو تھے آذر تھے، کیوں؟ ان کو یہ حسد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پاک پشتوں نے اٹھایا اور پاک رحموں نے اٹھایا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرنا، حدیث اور قرآن میں تضاد پیدا کرنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اب میں وضاحت کرتا ہوں
کہ ابی کا حرف حقیقی باپ کے بغیر اور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ ارے صحابی بلیاں نہیں پالتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، ہیں؟ معلوم ہوا حقیقی باپ کے بغیر اور پر بھی باپ کا حرف استعمال ہو سکتا ہے، چاچے پر، استاد پر، پالنے والے پر، کسی مہربان کو بھی ابو کہہ دو، باپ کا حرف۔ اب حضرت علی بیٹھے ہیں زمین پر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابا تراب، اے مٹی کے باپ، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حضرت علی مٹی کے باپ ہیں یا ابو ہریرہ بلیوں کے باپ تھے؟ معلوم ہوا حقیقی باپ کے بغیر باپ کا حرف چچے پر بھی اور پر بھی اطلاق کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، حقیقی باپ کے سوا سن لے، والد کا حرف ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے، جب رجسٹریاں ہوتی ہیں وہاں والد لکھتے ہیں، باپ نہیں لکھتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی ماں باپ کے لیے دعا مانگی، وہ والدین کا حرف استعمال کیا، یا رب العالمین میرے والدین کو بخش دے، اور وہ دعا رد نہیں ہوئی۔ یہ دعا پر اب ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتا ہے، یہ دعا رد نہیں ہوئی۔ تو باپ کا حرف استعمال ہو سکتا ہے، ارے حقیقی باپ کے سوا کسی اور پر والد کا حرف استعمال۔ تو آپ نے حقیقی ماں باپ کے لیے جو دعا مانگی وہ کیا مانگی؟ والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا رب العالمین میرے والدین کو بخش دے، اور یہ دعا رد نہیں ہے، آج تک پڑھی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے آپ کا نانے والا نان کا خاندان بھی سارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسلمان ہے، اور داد کا خاندان بھی مسلمان۔ کہ ہمارے درویش بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں کی ہوس ہے کہ تبلیغ ہر ایک تک پہنچے۔ میں نے بتایا کہ دین کا ہر پہلو بیان کرنا یہ فرض ہے، اور ہر ایک تک پہنچانا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ نے کہیں سے سنی نہیں ہوں گی، نہ آپ کو کوئی سنائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو سوال لکھ کر آیا، پتہ نہیں میرا موضوع کیا تھا، تو سوال لکھ کر جو آیا تو کچھ باتیں آپ کے ذہن میں شکوک ہو۔ درود ابراہیمی، دوسرے درود کی کہاں سے آپ نے؟ درود ابراہیمی پڑھو، دوسرا پڑھنا ناجائز سمجھتے ہیں یار، ہے پتہ نہیں ہے، بریلوی کو بالکل خبر نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ بریلوی ہر جماعت میں جا رہا ہے۔ میں بریلوی نہیں ہوں، میں سنی حنفی ہوں۔ احمد رضا خان صاحب بھی سنی حنفی تھے، بریلوی تو ایک شہر ہے، ہمارا 80 سالہ مسلک نہیں ہے، ہمارا تو 14-15 سال سے آ رہا ہے۔ پیچھے بھی اہل سنت تھے، یہ تو بریلوی بن گیا، بریلوی ہر طرف ہی جا رہا ہے۔ کیوں کہ اسے دین سے یہ نعت خوانی، اور نورانی صاحب کے بیٹے نے تقریر کی ہے، رحیم یار خان، کہ بریلویوں کے مدرسے اجڑ رہے ہیں ہمارے، اور دیوبندیوں کے مدرسے ہیں جائیں وہ رنگ لاتے جا رہے ہیں، 7-7 ہزار تیز بریلوی ادھر پڑھ رہے ہیں۔ میں کہ جناب اس کی برکت تو تم ہو، سوچا نہیں ہے تم نے؟ تم تو نعت خوانی پر لگایا۔ ارے خدا کی قسم، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 100 نعت پڑھ، اس درود شریف کی شان برتر ہے۔ شاید نعت میں تیری حاضری ہو، درود شریف میں حاضری ہو جائے گی۔ محبت ہے تو یہ نعت خوانی جو ہے فساد دین ہے، جبکہ نعت خوانی یہی ساری دین سے چھٹی ہے۔ زباں تیری ثنا خائیں رسالت کرتا ہے، دل تیرا لندن کی وکالت، دل لندن کو ہو اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں
یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب کی نعتیں پڑھو. ارے سعدی فرماتا ہے چے وصفت کنت سعدی ہے الگ نہ تمام علیک الصلاۃ یا نبی السلام. سعدی جیسا عالم جس کو زندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں سعدی بیکارہ یا رب العالمین تیری نعت کیا پڑھ سکتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیہ کا پڑھ سکتا ہے. یہی نعتیں ختم ہو جائیں دین آ جائے گا. ہمیں نعتوں پر لگایا ہے. میں نے کہا میں گیا کشمیر، جس شہر سے گزرا مرچیں لگی ہوئی تھی، کروڑوں روپے خرچ سڑکوں پر، زانی فاسق فاجر شرابی سب نے دکانوں پر مرچیں لگائی ہوئی ہے. کتنا جھوٹا دین نکل گیا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرچیں لگانے نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سنوارنے آئے. ارے بڑے بڑے محلات والوں نے انتظام کیا. آپ جا کر ارے جھوپڑی والے کے گھر تشریف فرمائی، جس کے چار پائی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا. خدا کی قسم جس طرح ناکاں کہتا ہے میں مدینے چلا جی میں مدینے چلا. مدینے کا دشمن، مدینہ تو سیاسی زندگی ہے، قتال کی زندگی ہے، 82 جنگوں فرمائی ہے. تلوار اٹھی وہاں تبلیغ میں 313، جب تلوار اٹھی 72 لاکھ مربع میل تک چلی گئی. اس میں یہ سوال بھی لکھا ہے کہ دین تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا. میں اس کو کہتا ہوں تو توبہ کر. تلوار اسلام نے دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، تو اس کو بدخلقی کہتا ہے؟ جو 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے وہ تمہیں اخلاق نظر آتا ہے؟ تلوار میں انتباہ ہے. جو کلمہ پڑھ لیتا تھا تلوار رک جاتی تھی. اب ہم بم مارے، ہم کیا ہندوستان میں مسلمان نہیں مریں گے؟ حکومت بوڑھوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو، عوام کو مت مارو. اسی امریکہ برطانیہ سے پوچھو، سورو دہشت گردو انسانیوں کے قاتلو، تم نے لوگوں کے دماغ پر دل اندھا ہو گیا ہمارا، ایسے حاوی ہوئے. آج سے 800 سال پہلے مسلمان بیٹھے ہوں گے، کوئی پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوں گے. 800 سال پہلے تاریخ اٹھاؤ، مجھے دکھا دو کہ کسی فوج نے عوام کو مارا ہو. غور سے نہیں سنیں گے بات، میں یوں ہی دماغ خراب. توجہ ہے، ثابت ہے کسی فوج نے عوام کو مارا ہو 800 سال. ارے اسلام میں یہی ہے کہ فوج سے لڑے. عوام جو فوج جیت جاتی ہے اس کی رعایا بن جاتی ہے. یہی امریکہ برطانیہ سور نکلے. اور آج کل کی فوجیں دہشت گرد جو جہاں لڑتی ہیں عوام کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ تم نیتی عوام کو مارو اور آپس میں کچھ نہیں؟ ہماری جگہ کا ایک ذمہ دار تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ لنگر بانٹتا تھا، تو مہمان وہ مر گیا، مہمان نہیں چھوڑتے تھے. بچوں نے مشورہ کیا یار یہ ہمیں نہیں چھوڑتے، اب کیا کریں؟ وہ گھر سے جھگڑا لگاتے آتے، جب مہمان بیٹھے ہوتے ایک دوسروں کو گالی ایسے 2-3 ادھر ہو جاتے، 2-3 ادھر. تیری بہن اور کھلا مہمان ہے، وہ بھی کہتے تیری بہن منو اور کھلا مہمان ہے، اٹھ کر چلے جاتے. ارے ان سوروں نے اتفاق کر رکھا ہے، جو انسانیت کا قاتل ہے. نعوذ باللہ. ایک عورت نے لکھا دنیا میں 2 قاتل ہیں دہشت گرد، ایک محمد، ایک اس کا قرآن. ہم تو غافل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگوں فرمائی. جنگی نبی آپ کا لقب ہے. 82 جنگوں فرمائی. کتنے؟ 82 جنگوں. بندہ مرا 1000. سوچنے کی بات ہے، 1000 بندہ مرا اور کروڑوں کو رحمت للعالمین نے بہشتی بنا دیا. ہے ایمان. 200 کئی مسلمان اور 700 کئی کافر. 82 جنگوں میں ایسے سور جو عوام بھی کہتی ہے وہ انسانیت کے قاتل، جنہوں نے مار مار کر تھک گئے. 2 کروڑ بندہ
جاپان اور جرمنی میں 2-2 کروڑ بندہ ایک جنگ میں انہوں نے سوروں کو ہم نے مارا، اور ہمارے رسول رحمت اللہ علیہ ان تک تان کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ 82 جنگوں، مدینے چلا میں، مدینے چلا، مدنی پین، مدنی کنگھی، اور مدنی تو ساری سیاسی زندگی ہے۔ آپ سربراہ بنے حکومت، ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں، ارے غیر سیاسی کیوں؟ تبلیغ میں صبر ہے، دعوت میں استحکام ہے، اور حکومت اقامت دین ہے، یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ 50 سال ہوئے۔ میں عام بات یہ سناتا ہوں کہ میں ریونٹ سے گزر رہا تھا، آیا ایک کھڑے تھے، آیا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ ان کا اجتماع تھا، لیکن ایک بات کی میں داد دیتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں آپ تبلیغی ہیں، میں نے کہا کیوں، میں آپ کو خسرا نظر آتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں ہم خسرے ہیں، میں نے کہا آؤ 50 سال ہو گئے مسلمانوں تبلیغ کرتے، ریڈیو تھا، ٹی وی آئی، کیبل، انٹرنیٹ، ڈش، میں نے کہا کون سا تم نے برائی روکی؟ اور بات سن لو، سید جلال اچ شریف والوں نے، جنہوں نے سارے اچ کو بادشاہ کو مسلمان فرمایا، آج سے 800 سال پہلے آئے، وہ فرماتے ہیں جماعتیں، مسلمان، قائد، ان کے نام آسمان تک رل جائیں اور دین نیچے ہو، فرمایا وہ منافق ہیں، وہ مسلمان ہیں نہیں، دین نیچے ہے، ان کے نام اوپر ہیں۔ مدینہ سیاسی زندگی ہے، اور ظالمہ مدینے جانا، مدینے نہیں، کان کھول کر سن لے، مدینے چھوڑنا مدینے جانا ہے، دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے۔ ارے امام حسین سے کون بڑھ کر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، روضہ اقدس کو چھوڑ کر دین کو ضرورت تھی کربلا سر دیا۔ مسلمانوں ظاہر میں وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حقیقت میں مدینہ جا رہے ہیں۔ ظالمہ مدینے جانا دین کے راہ پر سر دینا ہے، مدینے جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ارے امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے نہیں چھوڑ رہے تھے، حقیقت میں مدینے جا رہے تھے۔ مدینے جانا ہے تو دین کے راہ پر سیر سے، یہ زبانی مدینے جانا جانا چھوڑ دے۔ قوم کو تو میں نے تبلیغ اور تقریر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہ حکومت سے مقابلہ نہیں کیا، کیا بزدل تھے؟ اب وہ لڑ رہے ہیں، کن فانتظرونی معکم من المنتظرین، اللہ نے فرمایا محبوب تو بھی انتظار کر میرے حکم کی، میں ان پر عذاب کروں، اور ان کو فرما تم بھی انتظار، اور تبلیغ کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، قائد مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو سوال اس کے گہرے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ نیچری تو سکولی ہے، بریلوی ہے، دیوبند ہے، تیرا سوال فتنہ ہے، کس وجہ سے تو نے ایسے سوال کیے ہیں کہ قائد کس کو مانتے ہو؟ صاف نہیں لکھا، اس کو پتا ہے بھی قائد اعظم کے خلاف انہوں نے بولا ہے، تو اب یہ سوال کر رہا ہے مسلمانوں قائد اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی ہو سکتا نہیں۔ مومن، شیطان کا پہلے آسمان پر نام تھا مومن، مومن سے اتلا درجہ ہے عابد، دوسرے آسمان پر اس کا نام تھا عابد، تیسرے آسمان پر اس کا نام تھا زاہد، چوتھے آسمان پر اس کا نام تھا متقی، پانچویں آسمان پر اس کا نام تھا ولی، اور چھٹے آسمان پر عزازیل، اور ساتویں آسمان پر ابلیس۔ فرائض واجبات سنن مؤکدہ مومن کو چھٹی نہیں ہے،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قید تو بہت دور رہا، وہ تو راہبر ہے. ارے اسے ہم اپنا بڑا نہیں مانتے جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، نہ فرائض کی پرواہ، نہ واجبات کی پرواہ، نہ سنن مؤکدہ کی پرواہ. یہ تو عام مومن کو چھٹی نہیں ہے، وہ قید کہاں بن سکتا ہے؟ سمجھ لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان رسول بیان کر رہا ہوں، یہی بات ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جھوٹوں کی تعریف کریں گے، انہیں آسمان سے ملا دیں گے. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ پرہیز عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. فرمان رسول سے ایمان ہے. آپ فرماتے ہیں آسمان پر تیرتا ہے، اڑتا ہے، پانی میں چلتا ہے، ترک کی سنت کو میری سنت سے مارو اس کے منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے. سنت مؤکدہ کا تارک قید تو کہاں رہا، وہ امام نہیں بن سکتا. قید کہتے ہیں راہبر کو، اور قید اعظم خدا کی قسم اگر قید اعظم، ارے نہ امام غزالی کو کہا گیا، نہ امام ابو حنیفہ کو کہا گیا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا گیا، نہ کسی صاحبہ کو لقب دیا گیا. یہ یہودی فتنہ ہے کہ قید اعظم کا لقب دیا گیا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ داڑھی، نہ شریعت پر عمل. قائد اعظم ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قائد اعظم سب سے بڑا راہبر امام اعظم کہہ دو نا، حالانکہ قید سے امام کا چھوٹا درجہ ہے. امام اعظم کہہ دو نا، دیوبندی کہتے ہیں صرف امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، باقی کوئی نہیں ہو سکتا. امام ہو سکتے لیکن قائد راہبر انبیاء ہوتے ہیں، اور قائد اعظم سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کسی کو نہیں مانتے. ارے ایمان قائد اعظم تو قائد اعظم، ہم جو شریعت پر عمل نہیں کرتا فارمولا، ہم اسے ایمان بھی نہیں کہتے. پتہ نہیں کیسا فتنہ آباد ہے، پتہ نہیں جو اس نے. پھر مادر ملت، خدا کی قسم مادر ملت کا ان کو پتہ نہیں کہ ملت کا معنی کیا ہے. ارے ولی جو ہے وہ مستحب نہیں چھوڑتا، اور واجب کا تارک ولی کہاں ہو سکتا ہے؟ ولی نہیں ہو سکتا، قائد اعظم ہو سکتا ہے. پردہ واجب ہے، حکم فرض کا رکھتا ہے، شریعت عمل کو دیکھتی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ارے مادر ملت کا ان کو پاتا نہیں، ملت میں تو انبیاء بھی آ جاتے ہیں. بی بی مریم کو مادر ملت نہیں کہا گیا، ازواج مطہرات کو ام المومنین کہا گیا، امہات المومنین. ارے بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی مادر ملت نہیں کہا گیا، بی بی مریم کو بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ ملت میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں. ان کو ملت کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے. انت کے تو مادر ملت اس نے لکھا ہے. ارے جب بی بی عائشہ صدیقہ کو مادر ملت کا لقب نہیں ہے، دنیا میں اور کسی عورت کو ہو نہیں سکتا. میں آپ کی جان کی بازی لگا کر آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں دین. پھر شاید آپ میری تقریر سن سکیں یا نہ سن سکیں، کیونکہ ہم نے تقریریں بند کر رکھی ہیں. 3 شب برات، میلاد شریف اور 27 رمضان شریف، ان 3 کے بغیر آپ میری تقریر کی کوشش نہ کرنا، مجھے نہ بلانا. یہی بھی میں ربانی صاحب کی آیا ہوں. سمجھ آ گئی؟ ام المومنین مادر کا ملت کا معنی انہیں کو پتہ نہیں. ملت میں تو تمام انبیاء آ جاتے ہیں. ایمان سے کہو ازواج مطہرات جیسا کوئی ہے، انہیں بھی ام المومنین کہا گیا ہے، امہات المومنین.
انہیں بھی مادر ملت کہا گیا، بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی مادر ملت نہیں کہا گیا۔ ارے جو جھانٹے نکال کر امریکہ برطانیہ پھرے وہ تیری مادر ملت ہے؟ یہ یہودی فتنہ ہے، وہی حکم ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، برو کی تعریف کریں گے اور ان کو منصب ایسے تھاپیں گے جو ان کے لائق بھی نہیں ہوں گے۔ اب کہتا ہے کہ آپ مدد کے قائل ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں ایک بات اور بھی سنا دوں، میری تقریر غیرت مند سن سکتا ہے۔ جو سکولوں کا دشمن ہے، ٹی وی کا دشمن ہے، پردے کا حامی ہے، ووٹوں کا دشمن ہے اور پولیو کے قطرے نہیں پلا، میری تقریر ان کو فائدہ دے گی، باقی اپنا وقت ضائع کر کے چلے جا رہے ہو۔ ارے تمہیں میں غیرت سناؤں یہودیوں کی، میرے سالے کے بیٹے نے سکول نکالا ہے، انہوں نے رقم دیا، بستیوں میں رقم دے کر سکول نکلوا رہے ہیں، چیکنگ پر عیسائی لگائے ہیں، میرے سالے کا بیٹا ہے، عالم ہے، مقرر ہے جمعہ، لیکن ہے دلہ۔ چیک کرنے والے آئے، سپارے رکھے تھے، یقین کرو میرے گھر کی بات، عیسائی چیک کرنے والوں پر لگائے ہیں، جو پیسے دیے ہیں نا یہ عیسائیوں کو لگایا۔ سو تم مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سپارے ہیں قرآن مجید کے۔ کہ کیا کرتے ہو؟ کہ جب شام کو فارغ ہوتا ہوں یہ قرآن مجید پڑھا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ دستاویز دے دیا، اس کا نام کاٹ دیا، یہ الفاظ ہیں ان کے، پیسے ہم دیں اور پڑھائے تو ہمارا دشمن، یہ قرآن اور محمد رسول یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ویزا لگا ہے، سفیر برطانیہ نے دستخط کرنا اخبار میں آیا ہے، اس کا نام تھا محمد نہیں۔ اس نے دیکھا، کہا تمہیں ویزا نہیں لگ سکتا، تم ہمارے ملک میں نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہمارے دشمن کا نام ہے، پہلے یہ بدالا پھر ہمارے ملک میں جانا ہے۔ نعت، ہاں نعت پڑھتا ہے، بڑا حضور سے محبت ہے ہمیں۔ اچھا بس۔ اس نے کہا اتنا پیسے لے لو۔ وہ کہتا ہے تم بکتے ہو ہم نہیں بکتے، ایک ہی بات ہے، نام بدالا جا سکتا ہے ورنہ باہر نکل۔ اب میرے سالہ قدموں میں پڑ گیا، کہتا ہے مجھے قسم اٹھا لو پھر چیک کرو، سپارے اٹھا کر باہر رکھا ہے، اگر میں قرآن مجید پڑھا ہوں تو میری بند کرنا، ورنہ دیکھو لالچی پیسہ بے ایمان، روزی اچھی خاصی ہے، زمین بھی ہے، ضمیر نہیں ہے۔ چاہیے کیا تھا کہ وہ کہتا تو گرانٹ نہیں، نکل یہاں سے، اگر قرآن تمہارا دشمن ہے تو ہم تمہارے دوست ہیں۔ ارے یہی قرآن حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید کے 4 حق ہیں، بغیر علم کے عمل بیکار اور بغیر عمل کے علم جو ہے بربادی ہے۔ علم ایسی چیز ہے، تو وہ کہتا یہ کہ تو نکل، میری گرانٹ مجھے اللہ روزی دے گا، اگر قرآن تمہارا دشمن ہے تو میں بھی تمہارا دشمن، یہ چاہیے تھا۔ لیکن اس بے غیرت نے دوسرا فوجی ہے، زندہ ہے فوجی، گرانٹ یورپ کی گرانٹ سے وہ سکول چل رہا ہے، وہ فوجی کہتا ہے چیکنگ والے آئے، کیا آئے؟ میں قسم کہتا ہے کھڑا تھا، ایک عورت ایک مرد تھا، وہ بھی عیسائی، ایک لڑکی ایسے منہ نیچے کر کے بوچھن پہنے ہوئے آئے، اس نے بلایا استانی اور استاد کو، کہا یہ ہماری گرانٹ کا یہی اثر ہے، یہ ابھی بوچھن پہنے ہوئے اور نیچے دیکھ رہی ہے، تمہاری گرانٹ بند ہے۔ استانی نے فوراً اس کو بلایا، وہ کہتا ہے میں سن رہا تھا۔ استانی بلایا، کہتی ہے لڑکی پڑھنا ہے؟ اس نے کہا ہاں،
تو کسی لڑکے کے ساتھ تو برائی کرا، یقین کرو وہ قسم کہتا ہے یہ الفاظ، اگر یہ نہیں ہے تو مولی لے کر مار کر پھاڑ کر سینہ نکال کے یہاں آؤ، پڑھنا ورنہ نہ آؤ۔ جو ہی وہ کہتا ہے میں نے یہ بات سنی، میرے 2 لڑکے ایک لڑکی پڑھتی تھی، میں نے کہا اٹھو، میرے ہمساؤں سے جا کر پوچھو، اس دن سے میں نے نہ لڑکی سکول میں آنے دی ہے نہ لڑکا سکول میں بھیجا۔ کوئی نبی رسول کا ناسخ نہیں بن سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ سب رسولوں کی رسالت منسوخ ہے، اللہ نے بھیجا بھی اس لیے آخری کہ میرا محبوب سب کا ناسخ ہو اور میرے محبوب کا ناسخ کوئی ہو نہ۔ وعدہ میثاق میں لیا تھا رسول، جس کا کوئی رسول ناسخ نہیں ہے، تیرا بیٹا برٹش کو اس کا ناسخ بنا رہا ہے، بے ایمان کہنے دے مجھے جو سکول میں بھیجتے ہیں، برٹش کا قانون چلا رہا ہے، جو ماں پر چڑھ جاتا تھا وہ تیرے رسول کا ناسخ ہے، تیرا بیٹا اس کا قانون چلا رہا ہے، اور تو نے اس میں بیٹے دیے ہیں، غلام ہے رسول کے، لعنت نہیں پڑے گی۔ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا ربی میرا محبوب فرمائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے ان پہ میرا کوئی تعلق ہے نہیں۔ پڑھنے کے لیے ادب کرو، پڑھو۔ علامہ القرآن کا معنی ہے سمجھنا، کارا انہوں نے لکھا ہے الحافظ کل جاہل، ارے حافظ جاہل کی مانند ہوتا ہے۔ میں لاہور اسلام آباد جا رہا تھا، عالم 2 بیٹھے تھے، میں نے باتیں کی، انہوں نے مجھے کہا ہمارے امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے بلایا اور ہمیں کہا کہ نعت خوانی کا محفلہ مناؤ، قرات کا محفلہ مناؤ، حافظے پڑھاؤ، میلاد شریف کرو، 11ویں کرو، پیسے ہم دیں گے، علم نہ پڑھاؤ۔ کیا مطلب قرآن مجید پڑھنے والے ہوں، سمجھنے والے نہ ہوں۔ ادب کرو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ ان چاروں میں سے جو نہیں، اگر پڑھنا معاف ہے، عمل نہیں کرتا تو خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن لعنت کر رہا ہے۔ قرآن ہمارا ضابطہ حیات بدلنے کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا۔ یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حافظہ پڑھاؤ، عالم نہ ہوں۔ میں نے نورانی کے بیٹے کو کہا یہ تو آپ برکت ہیں، کشمیر میں گیا تو کروڑوں روپے کی مرچیں لگی ہوئی تھی، وہ آتا ہے کراچی سے چتو لڑکا، امام غزالی فرماتے ہیں بیریش نعت نہ پڑھے اور عورت بھی نعت نہ پڑھے، لوگ اس پر عاشق ہو جائیں گے۔ ظالمو تم نے اس لڑکے کو بلایا جس کو بری عادت ہے، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، اور 1.5 لاکھ روپے 1 رات کا دیا برل نے، اور لاکھوں روپے خرچ کیے۔ سمرو یہی پیسے مدرسوں کو دے دیتے، مدرسے نہ اٹھ جاتے، بریلویوں کے لڑکے دیوبندوں کے پاس پڑھتے۔ سکول پر خرچ کیے جا رہا ہے، دین کے مدرسے پر نہیں۔ اور پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا برل اپنے عالم کا دشمن ہے کوئی نہیں ہے۔ دیوبند مسجد بنائے گا، مالک عالم کو کر دے گا، برال مسجد بنائے گا، وہ اپنا گھر سمجھ کر ہر وقت روک رکھے گا، ارے تیری میراث نہیں، جہل میراث عالم کی ہے مسجد۔ اپنی عورت سے جوتے کھا کر آئے گا، امام پر روپ رکھے گا، امام سے ہم نے دیکھا ہے، یہ برل کی شان ہے۔ سنی بنو، سنی غیرت مند بنو۔ رسول برٹش کا قانون چلتا ہے نہیں چلتا؟ تیرا رسول تو برٹش ہو گیا، تو غلام رسول کا کیسے ہے؟ غلامی رسول آسان چیز ہے، ملا نے تجھے بخشوا دیا نا مراد نے، میلاد شریف کرو، وہی کروڑوں روپے تم مدرسے کو دے جو میلاد شریف پر کرتے ہو۔ ہمارا دین جو ہے، مگر میں بات کروں گا سمجھے گا کوئی، ہمارا دین جو ہے وہ احکام کا مجموعہ ہے، واقعات سے دلائل لینے والا کافر ہے،
جس طرح ابو لہب کا واقعہ کر کے بہشتی بنا دیتے ہیں. ارے یہ بے ایمان ہو، تو مجھے بتا، ہم حکم دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میلاد شریف کرو گے تو بہشت میں جاؤ گے. واقعات سے استدلال لیتا ہے جاہل. 100 قتل کا واقعہ لے لیا، بہت بڑی بات ہے، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. ہمارا دین احکام اور وعید کا مجموعہ ہے. ارے واقعات کا دلائل لینے والا بھی کافر ہے، اوروں کو بھی کافر. پیر ملا علم کر بحث کا راستہ بتا سکتا ہے. بحث کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بھی 10 صحابہ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں. آپ فرما رہے ہیں نا، اگر اللہ نے تمہیں بحث دیا تو پھر تیری سواری کے پار جو ہوں گے وہ زمرد کے ہوں گے. اگر صحابی کو، صرف 10 صحابہ کو آپ نے خبر دی ہے بحث کی. کون ہے؟ میں آپ کو کہوں بیچتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، اللہ جوتے مار کر مجھے جہنم میں ڈال دے. دھوکہ ہے مسلمانوں. یہ نامراد ایسے منٹ میں بحث، ماں کی بحث کا فتاوی قیاس جس سے سارے فتاوے لیتے ہیں، عالمگیری اس سے لیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بہشتی سمجھے یا دوسرے کو بہشت کی بشارت دے وہ جان نہیں آئے. میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اللہ سبحانہ تم نے کوئی ہے تیرے پاس نعت خان و نوت خون؟ میں کہتا ہوں نعت خون 1.5 لاکھ روپیہ اور لاکھوں روپے مرچے پر لگے. میں نے پوچھا 2 ویزے عمرے کے تھے، یعنی 10 لاکھ کا خرچہ تھا، اور نعت پڑھنے والا تھا چپ. حسرت سے کہہ رہا ہے، بے شک آپ پتہ کریں، نہ نکلے مجھے سزا دینا. امام غزالی کی بات ایسی نہیں ہے. اس پر لوگ عاشق ہو گئے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. دیپال پر کندھوں پر اٹھا لیا، بڑی جان سے چھڑائی اس نے. ایک نام مراد بیریش ہے، دوسرا ناچتا ہے. بریلوی 1.5 لاکھ روپیہ، وہ عالم کو تو نہیں دیتے نام مراد، اس کو 1.5 لاکھ روپیہ ایک رات کا. دیکھو کیسے پیسے ضائع ہوئے. جس کی نعت پڑھنا حرام ہے اس پر سور تو 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے. تو دین پر نہیں کرتا، مدرسے پر نہیں کرتا، دینی مدرسے پر کر دے. 6 لاکھ سے مدرسہ کھول سکتا ہے. ہم قرآن مجید اٹھانے جاتے ہیں، دیوبندیوں کے مدرسے ہزاروں کی تعداد، اور برلیوں کے 2-4 ہیں، وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ایمان سے تباہ ہوئے پڑے ہیں، تباہ ہوئے پڑے ہیں. اب اس نے کہا کہ بریلوی لڑکے بھی ادھر، یہ صحیح ہے، بریلوی لڑکے دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. میں کہ کیوں؟ اگر یہاں پڑھائی اچھی ہے. ایسی اجڑی ہوئی جماعت. ہم اہل سنت ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو سنی بنا رہا ہوں، سنی. ہم بحث کی امید رکھ سکتے ہیں، یقین نہیں کر سکتے. اللہ سے بخشش کی. کتنا بلا ولی ہے، وہ کہتا ہے چشم دارم کس گناہ پاکم کو. اللہ امید رکھتا ہے جو میں کو گناہ کو پاک، امید رکھتا ہوں، یقین نہیں کر سکتے. نہ بحث کا نہ باقی دا کوئی شے. مجھے ایک صاحب پگڑی والا کہہ رہا ہم تو سارے بہشتی ہیں. میں نے کہا بابا تو جاؤ. ولن تردا انکل یہودا ولن نصارا حتی تتبع ملتہم. ہرگز ہرگز یہود نصارا تمہیں پسند نہ کریں گے جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کرو گے. ہے قرآن پر ایمان، جو نہیں رکھتا وہ کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز ہرگز یہودی تم پر راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کرو. ہرگز ہرگز مہر ہے یہود نصارا. تو معلوم ہوا سکول والوں پر یہودی راضی ہیں، ناراض ہیں. ایمان سے کہو تو قرآن سچا ہے جھوٹا ہے؟ معلوم ہوا یہ ملت یہودیہ پر ہے. پھر ایک جماعت میرے کو ہومے جی وہ وزیر جو امور ہے اس نے بھی، حکومت نے ہماری تعریف کیا کہ یہ جماعت بہت اچھی ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو تمہاری افسوس کرتا ہوں. اور کہ کیوں؟ میں کہ ان پر یہودی راضی ہیں، وہ ملت اسلامیہ سے دور ہیں، اور تم پر وہ راضی ہو، معلوم ہوا تم ملت اسلامیہ سے دور ہو. ایک بزرگ کی ایک اس کے دوست کی بے دین نے تعریف کی کہ یہ بہت اچھا ہے. آپ گئے، آپ نے فرمایا میں نے تیری سوگ کرنے آیا. اس نے کہا میرا مرا تو کوئی نہیں.
فرمایا مرنے سے بھی زیادہ تجھے تیرے ساتھ ہو گیا. وہ کہا کیوں حضرت جی آپ تو میرے دوست ہیں. فرمایا بے دین تیری تعریف کر رہا تھا, معلوم ہوا تو دین سے فارغ ہو گیا. ولیوں کے مذہب دیکھو. فذکرین ذکر تنفع المؤمنین, محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے, اور ایمان اور غیرت اکٹھے رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرت پر لعنت فرمائی ہے, اور حضرت علی نے دعا مانگی ہے یا رب العالمین بے غیرت کو تباہ کر دے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بے غیرت وہ ہے جس کی عورت باہر جائے, ہاتھ کی ہتھیلی یہاں تک نکال کر اسے غیرت نہ ہو, وہ بے ایمان ہے. حدیث پاک پڑھی ہے کہ مسجدوں کو رنگ میز کریں گے. فرمایا جتنا ہوں گے نماز پڑھنے والے ایک کی قبول نہ ہوگی, اور جتنا ہوں گے مومن ایک بھی نہ ہوگا. یہ حدیث پاک ہے. وہی وقت ہے کیونکہ غیرت نہیں رہی, لڑکا برباد ہو جاتا ہے. لڑکی کو سکول میں بھیج رہے ہو, پھر ہم ہیں مسلمان. یہ اس مسلمانی سے اللہ بچائے. یہ منافقت ہے, مسلمانی نہیں ہے, یہ بے ضمیری ہے. بہن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرنا فی بیوتکنا, محبوب اور تم کو کہو اندر بیٹھیں. امام قرطبی ایک بزرگ نے لکھا کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے, بندگی نہیں کرتا, وہ جھوٹا ہے. غور سے سننا. اللہ کو رب مانتا ہے پھر روزی کے لیے رو رہا ہے, وہ بھی جھوٹا ہے. فرمایا عورت چہرہ نکالے ہوئی ہے اور نچلا حصہ چھپائے ہوئے ہے, وہ بھی بے ایمان بے وقوف جھوٹی ہے. چہرہ نکالے ہوئے ہے تو نچلا حصہ غیر محرم سے نہیں بچ سکتا. بہت بڑے ولی کا قول ہے. اگر چہرہ نکالے ہوا ہے تو ننگی منگی پھرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں بہت دیکھا. فرمایا عورتیں بہشت میں ایسے جائیں گی جس طرح کالے کوے والے پروں میں سفید پر والا کوا ہو. یہی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ سکول کی طرف یہی عورت مائل ہے, روٹ کر چلی گئی. ہمارا ایک ہارون آباد کا آرتی تھا, اس نے تقریریں سنی, بیٹیوں کو پردہ دے دیا سب. وہ عورت چلی گئی لاہور کی. آخر وہ گیا, اس نے کہا یہ شرطیں ہیں, وہی اب سکول میں بھیج رہا ہے. عورت حاوی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے شیش علیہ السلام 4 وصیتیں کرتا ہوں میری اولاد کو کرنا. میری کیا کرنا؟ اولاد کو کرنا. ایک تو دنیا میں اطمینان نہیں کرنا, یہ دنیا دار البے قرار ہے, دار القرار بہشت ہے, یہاں قرار نہیں کرنا. دوسرا فرمایا جس کام میں دل مطمئن نہ ہو وہ کام بھی نہ کرو. تیسرا فرمایا کوئی کام کرو آپس میں مشورہ کر لو. مشورے کی اہمیت بھی ہے, وقت نہیں ہے بتاتا آپ تھوڑا میں مختصر کر کے. ان باتوں کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں مکمل کیا, وہ 1 گھنٹے میں کیا بیان ہو سکتا ہے؟ ہر بات ضروری ہے. آپ کو بھی جلدی ہوگی. تیسرا فرمایا عورت کا کہنا نہیں مانا. یہ عام میری ہمارا دادا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دوست ہیں دشمن ہیں, وہ تو فرماتے ہیں عورت کا کہنا نہیں مانا. کہے تو الٹ کرو, شاورا ہونا و کھولے پاؤں, الٹ کرو اچھا ہی ہوگی. ایک ولی اندر بارش ہو رہی ہے, باہر وہ کمرے میں سو رہا ہے. عورت سے پوچھتا ہے کمرے میں سوئیں برآمدے میں؟ وہ کہتی ہے کمرے میں. اس نے فوراً 4 پائی نکالی. او حضرت عالم تھا, جو ہی نکالی چھت گری, وہ کمرہ گر گیا, وہ بچ گیا. فرمایا میں تیرے کہنے پر عمل کرتا, میں مر جاتا. آج تو جو عورت کہے ہمارے سر آنکھوں پر, رسول کی بات نہیں, خدا کی بات نہیں, عورت کی بات جو ہے وہ آنکھوں پر, ورنہ وہ رہتی نہیں. کیونکہ عورت کو بگاڑ دیا ہے معاشرے نے, تعلیم نے بگاڑ دیا ہے عورت کو. ظالم بولے کیوں ہماری دنیا بھی برباد کیے جا رہا ہو, دین بھی برباد کیے جا رہا ہو.
اور کہتے ہو بولے بھی نہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے سور ہیں سکول والے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے. ایمان نہ رو رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یار یہ بتاؤ رو رہے ہیں نا. معیشت بہت گندم ملتی نہیں یہ لوٹ لوٹ کر. اب وہ دیکھو مجھے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ موجودہ برہان ہے کوئی یا نیچری سوال ایسے دیے کیا یہ بیان نہ کرے بیان کرے تو کوئی وزن ہو بات کا کہ موجودہ جو ملک میں بحران ہے یہ پہلی فوج پہلی حکومت ہے اس میں مجرم یا موجودہ. پہلے تو بتا پھر مجھ سے پوچھ. پہلے تو بتا میں تیرا خیال دیکھوں تو پھر مجھ سے پوچھ. ظالم تو خود چھپ گیا. موجودہ حکومت بے وقوف ہے. پہلی حکومت عیار اور مکار ہے. مار 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 کر جب بھی آئی فوج سوائے بندے مارنے کے اور کوئی کام نہیں کیا. ارے دنیا میں بش نے زیادہ بندے مارے ہیں اور اس ملک میں بش نواز نے زیادہ بندے مارے ہیں. فوج نے اتنا بندے مارے چھوٹے بچوں کو دفنانے نے بھی نہیں دیا. ظالمو تجھ سے کوئی زیادہ مجرم ہوگا. ایک فقیر تھا بکرا لے کے جا رہا تھا اور بندر بھی. آٹا رکھا تھا باندھ کر پیشاب کرنے آئے. بندر سارا آٹا کھا گیا. تھوڑا سا آٹا لے کر بکرے کے منہ کو مار دیا. اب وہ فقیر جو آیا اٹھاتا لگ کر اور بکرے کو نام مراد تو اٹا کھا گیا. بندر ادھر بیٹھا ہے تماشے دیکھتا. مسلمان تم مجھ سے پوچھتا ہے ایک کو نہ اہل قرار دے دیا. کیا ہے بجلی گئی. ایک کو نہ اہل قرار دیا دوسرے کو مرا دیا. نکالا بھی خود تھا اور لے بھی خود ہے. سمجھو صحیح بزرگ فرماتے ہیں دشمن تمہیں بلائے تو جانا نہیں. وہاں سے لے کر فوج نے ان نے مشورہ کیا کہ ملک کو تو ہم نے ختم کر رکھا ہے اب آٹا ان کے منہ کو چھاپو. مہنگائی اتنا پولیس جمع کر دی. سعد علیہ رحمت فرماتے ہیں عملہ کم کر اور انصاف کر. ملک کی پیٹھ توڑ دی ان فوجیوں نے. 14 لاکھ کی گاڑی. میں نے کہا تو اس سے نامراد اس روزی سے نامراد تو تغاری اٹھا لے. ظالم روز سارا دن بد دعا تو اور کبھی کسی کی لگ گئی تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا. لعنت ہے اس روزی پر. سارا دن ظلم کرتے ہو. جگہ جگہ 14 لاکھ کی گاڑی ہے. قوم کے خون پر میں نے کہا تو سوار ہو رہا ہے اور نامراد قوم کا خون بھی پی رہے ہو. اس روزی سے تو تغاری اٹھا لو. اتنا پولیس جمع کی اتنا تنخواہیں کہیں تو دے گی موجودہ حکومت کہاں سے. ٹیکس بڑھائے گی مہنگائی خود بخود یہ کہے گی کون کہ پہلا تھا جو اچھا تھا یہ برے ہیں. کہے گی نا ایسے. فقیر والا دماغ ہے. میں نے مجھ سے پوچھا بتاتا تو کہ کون. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جتنا قتل ہوا بحران ہوا بے دینیت ہے معیشت ختم ہے یہ سکول والے ذمہ دار ہیں. اس میں فوجی بھی پھر سب سے بڑے فوجی ہیں. انہوں نے ملک کو برباد کیا. آدھا افغانستان تباہ. اب انہوں نے سوچا کہ ہماری بدنامی نہ ہو. ایمان سے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہی اچھا تھا یار یہ تو خراب ہے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے. یہ پتہ نہیں ہے حقیقت کا پتہ ہو تو ہمیں ایمان نہ آ جائے. تو معیشت بھی تباہ ہے. کاشتکاری کرکٹ کروڑوں روپے کرکٹ لانا. یہی پیسے کسانوں کو دو. سورو کیوں کسانوں کے دشمن ہو. وہ خدا کی قسم دنیا کی بدترین ظالم باشی حکومت ہماری ہے. نعرہ تکبیر.
بے رحم، بے دین، ظالم، وحشی، درندے. ارے یہ سکول والے کہہ دو، میں حکومت نہیں کہتا. ظالم کو میں تو ان سکول والوں کا نام تلاش کر رہا ہوں، مجھے نام نہیں ملتا ایمان سے. سور کہتا ہوں تو سور ناراض ہوتا ہے، ظالم کہتا ہوں تو ظالم. پتہ نہیں یہ ہیں کی بلا. ہیں عالم. مجھے چپڑاسی سے لے کر آخر تک مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دو یار ایمان سے. ظالم. اب حق کہنے پر پابندی ہے، پرچے ہیں چشتی صاحب پر. پھر جی توہین کرتا ہے فلاں کی. میں نے وکیل کو کہا کہ ذریعہ پاگلوں کو سمجھا حکومت کو، کہ ججوں کو بھی میری یہ دلیل دینا کہ جس ملک میں عدلیہ کی توہین جائز ہو، ارے پاگلو اس ملک میں کسی کی توہین نہ، کسی بادشاہ کی توہین بھی ناجائز نہیں کہی جا سکتی. بات سمجھنے کی، کیونکہ بادشاہ بھی عدلیہ کے آگے جواب دیتا ہے. عدلیہ کو جوتے لگ رہے ہیں، جس صاحب نے فلاں کو بول دیا، فلاں کو بول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی توہین ہے تو کوئی بات نہیں. ہمیں جی تو میں نے کان سن کر ہمارا قائد اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارا قائد تو قائد امام وہ ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، جو خدا رسول کا متبع ہے، جو خدا رسول کا بے فرمان ہے. وہ دنیا کا بادشاہ کیوں نہیں، ہمیں اسے جوتی برابر بھی نہیں سمجھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، کلمہ حق کی صدا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. نعرہ تکبیر. نہ امام ابو حنیفہ کو قائد اعظم کہیں گے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہیں گے ظالمو، نہ امام غزالی کو کہیں گے. کسی ولی کو آج تک قائد اعظم نہیں کہا گیا. قائد اعظم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ام المومنین ہیں تو ازواج مطہرات ہیں. مادر ملت ہم کے کسی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا. ظالم تجھے مادر ملت کا کیا پتہ؟ فوٹو لگا ہوا تھا سڑک پر، تو میں نے تان سے کہا، مجھے کہتا ہے مادر ملت ہے. امرت پہلے تو مادر اپنی ماں کہہ سکتے ہو، مادر ملت نہیں کہہ سکتے. اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں. ہوئے تو جاہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ سکتے ہیں، ملت کا ان کو پتہ نہیں ہے. ایسے جاہل کفر بکتے ہیں. وہی حکم ہے کہ ایسا وقت آئے گا جھوٹے تعریفیں کریں گے، جھوٹے القاب دیں گے. وہی وقت ہے بے دین ہوں گے، بدماش ہوں گے. پتہ ہی نہیں کہ قائد کسے کہتے ہیں. قائد کہتے ہیں رابر، جو شریعت کا مستحب نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے، روزہ نہ چھوڑے، سنتے نہ چھوڑے، متقی پرہیزگار ہو. وہ بھی امام ہو سکتا ہے، قائد اعظم نہیں ہو سکتا. مادر ملت کوئی نہیں ہو سکتی. سمجھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی ام المومنین کہا گیا ہے، مادر ملت نہیں کہا گیا. اتنا بڑا ظلم. کیا کہیں گے کہ یہی مادر ملت ہے جو بے پردہ انگریزوں کے ملک میں پھرتی ہے؟ ہنستے ہوں گے ہم پر. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِہَا. تمہاری اچھائی کافروں کا دکھ ہے، اور تمہارا سکھ جو ہے وہ، تمہارا دکھ جو ہے وہ کافروں کی خوشی ہے. قرآن مجید ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری آبادی اس کی بربادی، تمہاری بربادی اس کی آبادی. ہم نے اللہ کو سچا مانا ہے. بڑوں کو بم مارتا ہے، تیرے بچوں کو قطرے پلاتا ہے. میری تقریر سننے آیا ہے.
شرم کا رہندہ میری تقریر وہ نہیں سن سکتا جس کا سکول سے رابطہ ہو، بیٹا بھیجتا ہو، بیٹی بھیجو، شرم ہونا چاہیے گھر رہے۔ جو ٹی وی سنتا ہے، جو ووٹوں کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے، ہاں مجبور ہے تو جاتا ہے مور حساب پر لگا دے، بچ جائے۔ میں نے کہا جمہوریت لعنت ہے، تو نورانی صاحب اور کاظمی صاحب والے اٹھ کر آ گئے، کہتے ہیں جی آپ نے نورانی صاحب بھی جمہوریت میں تھے۔ میں نے کہا اب سن لینا، میں نے کہا نورانی صاحب اور کاظمی صاحب کی جمہوریت میں حیثیت بتاؤں؟ کہتے ہیں ہاں۔ ایمان سے کہو بھی ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے، دوسری طرف کاظمی صاحب، کتنے ووٹ ہو گئے؟ بولتے نہیں ہے، جو جس کا ایمان نہیں ہے اس کو یہ بات کرنے میں نقصان۔ کتنے ووٹ ہو گئے؟ 3 تو نہیں ہوتے؟ تو ادھر 2 کنجریاں جو 40 سال چکلے پر بیٹھی ہیں، 2 کنجریاں ووٹ مار دیں برابر 3 کنجریاں ہو گئی تو صاحب تو گئے۔ اللہ تعالیٰ کافر کہتے تھے اکثر نافرا، میں خدا کی قسم شخصیت پرستی پر لعنت ڈالتا ہوں، جماعت پسندی پر لعنت ڈالتا ہوں، ذاتی مفاد پرستی پر لعنت ڈالتا ہوں، اور مالی امتیاز پر بھی۔ یہ 4 لعنتیں جب آ جائیں، تلوار آئے گی تو ہدایت آئے گی۔ یہ روایتی تقریر ہے، سن لیں، لیکن جس کے اندر ایمان ہے، شخصیت پرستی، شخصیت پرست من بنو، حق پرست بنو۔ جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا۔ سب جماعتیں جو ہیں، اے معین الدین چشتی کیا فرماتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس نے 80 لاکھ مسلمان کیا، ظالم تو سے بڑھ کر ہے، مجھے دکھا کسی ولی نے کہا ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے بعد۔